بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ غازی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ فی زمانہ جو حالات چل رہے ہیں ہمارے علم دین کے بارے میں اور صوفیہ کرام بزرگان دین کے بارے میں، اس اعتبار سے تصوف کے لیے جو خلا ایک نظر آتا تھا عوام تک حقائق پہنچانے کے لیے، یہ پروگرام اسی کا ایک سنگ میل اور اسی کی ایک کڑی ہے۔ میں تصوف کے بارے میں ابتدا میں کچھ چیزیں لفظ صوفی کے بارے میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے، تاکہ اسی سے لفظ صوفی سے ہی حقائق آگے وضاحت کے لیے آئیں گے۔ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی متابعت میں جن لوگوں نے زمانہ اول پایا تھا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، صحبت اور حضور پر ایمان لانے کے سبب سے انہیں تو قرآن حدیث کے اندر جو لفظ دیا گیا وہ تو صحبت کے سبب سے صحابی کا تھا۔ یہاں سے زمانہ جس وقت آگے چلا ان کے لیے بھی نام قرآن عزیز نے خود منتخب کر دیا متابعت کے اعتبار سے۔ جنہوں نے صحابہ کی متابعت کی انہیں تابعین کہا گیا، جنہوں نے پھر تابعین کی متابعت کی انہیں اتباع التابعین کہا گیا۔ یہاں سے زمانہ جس وقت آگے بڑھا تو ظاہر ہے اب فتنے، ریاست اسلامیہ وسیع ہو رہی ہے تو اس کے مخالف بھی تو پیدا ہو رہے تھے۔ تو اس وقت پھر جو بندہ جس محاذ پر کام کر رہا تھا، ہر محاذ کے اعتبار سے اس کے لیے ایک خاص نام جو ہے وہ اس زمانے کے اکابر علماء، محدثین، مفسرین نے ہی منتخب کیا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی حدیث کے باب میں کام کر رہا ہے تو وہ محدث ہے، اگر تفسیر کے باب میں کام کر رہا ہے تو مفسر ہے، علی ھذا القیاس۔ تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مزاج تھا وہ یزکیہم والا، اگر اس محاذ پر کوئی کام کر رہا ہے اور لوگوں کے تزکیہ کے لیے قرآن حدیث کے مطابق کوئی راہ منتخب کر رہا ہے اور ان کی ہدایت کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے لفظ صوفی منتخب کیا گیا۔ اور کس سبب سے، اس کے بارے میں ہمارے مشائخ نے بے شمار اقوال نقل کیے۔ در حقیقت چونکہ یہ کوئی فن نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے تصوف، چونکہ مشق کا نام ہے، عبادت ریاضت کا نام ہے، اور قرآن حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کے ساتھ جو اعمال ظاہر ہوئے ہیں ان پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کا نام ہی تصوف ہے، اور جو بندہ اس پر چل پڑے وہی صوفی کہلائے گا۔ تو عمل کے اعتبار سے جس بندے نے جتنا حصہ جہاں سے پایا ہے اس نے تصوف کی تعریف بھی وہی کی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، صاحب رسالہ قشیریہ نے یا اور بزرگان دین نے کوئی 60 تفسیریں جو ہیں وہ لفظ صوفی کی اس کی تشریحات میں نقل کر دی ہیں، تو اقوال نقل کر دی ہیں، تو یہ تو پتہ ہی نہیں بھی اس کی تعریف کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا، تو ڈیفینیشن کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ جیسے مثال اس کی ملتی ہے لفظ محبت ہے، یہ تو کیفیت کا نام ہے، اس کی تعریفات اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو 100-150 تعریف آپ کو اس لیے اس طرح سے مل جائے گی کہ قلبی کیفیت میں جس نے جس طرح پایا اس نے ویسے ہی اس کو ذکر کیا۔ تو بزرگان دین جو متابعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عمل کر کے جس مقام تک پہنچے ہیں، انہوں نے جس عمل کو سب سے زیادہ اپنے لیے فائدہ مند سمجھا، اپنے مقربین کے لیے بھی اسی کو فائدہ مند سمجھا تو اس کی تعریف کر دی۔ مثال کے طور پہ حضرت صاحب رسالہ التعارف امام کلاوازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ التعارف لمذہب اہل تصوف کے نام سے ایک رسالہ بڑا کارآمد آپ نے بڑا کارآمد آپ نے تحریر فرمایا۔ اس کے اندر صوفی کی تعریف حضرت شیخ بشر بن حارث حضرت شیخ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں الصوفی من صفا قلبہ للہ، وہ بندہ، یہاں صوفی کا معنی انہوں نے انتخاب کرنے والا اور مخصوص کرنے والا لیا۔ صوفی سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو اپنا دل اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے لیے منتخب اور مخصوص کر لیتا ہے، یعنی ما سوى اللہ سے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا سے سوا جو چیز بھی ہے جو رب سے دور کرنے والی، اس سے اپنے آپ کو ختم کر کے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں حاضر کر لیتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، یہی تصوف ہے۔ اور اس سے اگلی تعریف جو ایک قوم نے کی اور انتہائی خوبصورت تعریف، مجھے نہیں لگتا کہ لفظ صوفی کی اس سے بہتر تعریف کوئی ہو سکتی ہے۔ ایک جماعت کا قول یہ ہے، وہ فرماتے ہیں صوفی سے مراد وہ شخص ہے جو بارگاہ الہی میں اور جناب حق میں صف اول میں رہنے والا ہے، یعنی عبادت کے اعتبار سے، ریاضت کے اعتبار سے، اوامر و نواہی پر عمل کے اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کے اعتبار سے جو بندہ رب العالمین کی جناب میں صف اول کے اندر موجود ہے نا، وہی صوفی۔